بارک اللہ جعلک اللہ داعیا للاسلام۔ ان کے بعد دنیا کی حقیقت اس عنوان کی وضاحت کے لیے ابتدائی سے سید مریم کو اس شعر کے ذریعے مدعو کرتی ہوں۔ ملی تھی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے، ملی تھی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے، مگر بیت رہی ہے دنیا کمانے کے لیے۔ وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ قابل قدر ذی وقار صدر مجلس عادل حکم صاحبہ، معزز علماء اکرام، مشرق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج اس محفل میں میری تقاریر کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں مومن اپنی من پسند زندگی گزار نہیں سکتا۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارے اور ہمیشہ رہنے کی تمنا نہ کرے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، رواہ مسلم۔ تم اس دنیا میں ایک مسافر یا اجنبی کی طرح رہو۔ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ معزز سامعین و سامعات، دنیا اپنی تمام زینتوں اور خوبصورتوں کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی شہادت کی انگلی ڈالے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الحدید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ معزز سامعین و سامعات، یہ رہی دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں، لیکن لوگ اس کے باوجود بھی اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ العلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ معزز سامعین و سامعات، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس رنگین دنیا میں ڈوبے بغیر آخرت کی تیاری کریں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ملی تھی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے، ملی تھی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن بیت رہی ہے دنیا کمانے کے لیے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں اور دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر آخرت کی فکر کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو دنیا کی حقیقت کو جانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔